بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ 20ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے سورہ نمل کی کچھ آیات کی بھی تلاوت سنی تھی، اور اس سے اگلی سورہ کی بھی۔ سورۃ النمل میں آیت نمبر 82 سے لے کے 84 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ سائنس کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑی حیران کن آیات کے اندر ذکر کیا ایک ایسی مخلوق کا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دابۃ من الارض کہتے ہیں، کہ ایک ایسا کوئی بیسٹ ہوگا جو قیامت کے قریب قرب قیامت کے ٹائم پر زمین میں سے نکل کے آئے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُوهُمْ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور کیا کہے گا کہ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جس کے بارے میں تم یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے، یہ پوری ایک ڈسکشن ہے جس کو ہم لوگ اسلامک ایسکٹولوجی کہتے ہیں، یا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ پچھلے کچھ سیشنز میں نے آپ کو کچھ کہانیاں اور واقعات سنائے تھے مختلف انبیاء کے زندگیوں کے، اور اس میں سے ہم نے لیسنز ایکسٹریکٹ کیے تھے۔ آج بھی میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں، لیکن ان کہانیوں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ کہانی وہ ہے جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، یہ وہ کہانی ہے جو بھی ہونی ہے، اور بالکل جس طرح سے ہونی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ میں نے صرف کوشش یہ کی ہے کہ ان کو آپس میں کمپائل کر کے ایک سیریز کی فارم میں آپ کے سامنے لے آؤں، تاکہ آپ کو شروع سے اینڈ تک سمجھ میں آ جائے کہ ان کا جو کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم میجر سائنس کی بات کرتے ہیں، یا لاسٹ آف دا مائنر سائنس آف دی آور، اس میں امام مہدی کا ظہور ہے، امام مہدی کا دنیا میں آنا۔ اور مہدی جو ہے یہ نکلا ہے ہدایت سے یا ہدا سے، یعنی یہ وہ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائٹلی گائیڈڈ ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہو گیا، قیامت آنے میں ایک بھی دن باقی ہوا، اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں امام مہدی کو بھیج دے گا، اور ایک ہی رات میں امام مہدی کو اپنے رول کے لیے تیار کر دے گا۔ یعنی کہ امام مہدی جو ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے ایک رات میں تیار ہوں گے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ امام مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، یعنی ان کی جو بھی صلاحیات ہیں، جو بھی خصوصیات ہیں، جو بھی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں، ویسے وہ شروع سے ہی بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن جو ان کی لیڈرشپ پوٹینشیل ہے وہ ایک رات کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کی جو لینیج ہے وہ میری لینیج ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فیملی میں سے ہیں، بلکہ سیدنا حسن کی نسل میں سے ہیں، ان کی فیملی میں سے آگے ان کی لینیج میں سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ امام مہدی کا جو اصل نام ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ان کے بارے میں ڈسکرپشن میں یہ بتایا کہ ان کا ماتھا چوڑا ہوگا، ناک ان کا جو ہے پرومیننٹ ہوگا یا اونچا ناک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دور خلافت کہہ لیں، دور حکومت کہہ لیں، وہ بعض روایات میں 7 سے 9 سال کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ ہوگا جب کہ وہ زمین کے اوپر خلافت کریں گے۔ جس ٹائم پر وہ آئیں گے تو یہ بدترین دور ہوگا مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ دنیا بھر میں بھی حالات بہت خراب ہوں گے، سب سے زیادہ مورل کرپشن، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو سوسائٹل ڈیمیجز جتنے ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ ورسٹ سچویشن ہوگی لوگوں کے لیے، یعنی جس میں کہہ سکتے ہیں کہ غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، اور فحاشی وغیرہ، اور یہ سارے جو برے جتنے بھی سوشل ایولز ہو سکتے ہیں وہ اس ٹائم پہ معاشرے میں عام ہوں گے۔ ان کا تعلق بیسکلی مدینہ سے ہوگا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ مکہ کی طرف موو کر جائیں گے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں ایک رولر ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، جس کا اس ٹائم پہ انتقال ہوا ہوگا، اور اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہوں گے۔ جیسے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہوگا، جو اس کے 3 بیٹے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اب حکومت میں کون آئے گا، تینوں بیٹوں میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ اسی دوران لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کو پش کریں گے، کیونکہ وہ ایک بہت نیک اور صالح انسان ہوں گے، ایک بہت ہی اچھے انسان ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اور وہ ان کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ اس عہدے پہ آ جائیں، کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مہدی جو ہیں وہ انکار کر دیں گے کہ بھئی میں نہیں چاہتا یہ۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ خود پاور نہیں چاہتے، خود اتھارٹی نہیں چاہتے،
لوگ ان کو کہہ رہے ہیں, لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ پلیز جو ہے نا یہ والا بیڑا سنبھال لیں, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بادشاہ کے بیٹے ہیں, یہ تو کام خراب کر رہے ہیں اور حالات آلریڈی امت کے خراب ہوئے ہیں, مزید خراب ہوں گے, آپ یہاں پہ آ جائیں. تو امام مہدی شروع میں تو جو ہے نا انکار کریں گے, اور پھر یہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. کب کریں گے؟ جب ایک لشکر جو ہے, جب پتہ چلے گا انہی, فار ایگزامپل آپ اس جگہ کے حالات کو ذرا انالیسس کریں کہ بادشاہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ جس کو فیور کر رہے ہیں اور ان کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے. تو اب وہ جو بادشاہ کے بیٹے ہیں وہ ان کو ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں. تو ایک باقاعدہ طور پر لشکر جو روانہ ہو جائے گا مکہ کی طرف, کعبہ کی طرف, کہ جا کے امام مہدی کو جو ہے, جو محمد بن عبداللہ ہیں, ان کو روکا جائے. اور ہوگا یہ کہ یہ جب لشکر روانہ ہوگا تو مکہ سے قریب بیضا کے مقام پر زمین اس لشکر کو نگل جائے گی. یعنی یہ ایک معجزہ ہوگا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو لشکر آ رہا ہوگا یہ بھی مسلمانوں کا ہی ہوگا, مسلمانوں کی ہی آرمی ہوگی, مسلمانوں کا لشکر ہوگا, اور یہ بیضا کے مقام پر زمین اس کو نگل جائے گی سوائے ایک شخص کے جو وہاں سے فرار ہو کے جا کے خبر سنائے گا کہ جی پورا لشکر تو جو ہے زمین کھا گئی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو لشکر مسلمانوں کا زمین کھا جائے گی, ان کا حساب کتاب کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ہر بندے کا حساب اس کی نیت کے مطابق ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس لشکر میں ایسے ہوں جن کو واقعی میں لگتا ہو کہ یہ جو شخص آیا ہوا ہے یہ واقعی میں کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, فساد کریٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی ایسے خیالات ہوں, اور ان کو لگتا ہو کہ ہم ایک لیجٹمیٹ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اچھی خاصا پتہ ہوگا کہ غالباً یہ شخص وہ ہو سکتا ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے, اور وہ ان کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا, اور ان کا حساب پر اسی جو ہے نا اعتبار سے ہوگا. اب جب یہ لشکر روانہ ہو گیا اب, اور اس کو زمین کھا گئی, اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہی امام مہدی ہیں, اور اب لوگوں نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے اور ان کو اپنا خلیفہ, نیا خلیفہ اپوائنٹ کر لیں گے. اور اس ٹائم پر امام مہدی جو ہیں وہ نہ صرف ایک علاقے کے بلکہ پوری امت مسلمہ کے خلیفہ ہو جائیں گے, اور پھر اب وہ مسلم امہ کو وہاں سے لیڈ کریں گے. امام مہدی کا اس خلافت کے رول پہ آنے کے فوراً بعد سب سے پہلا جو آرڈر آف دا ڈے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قسطنطنیہ جو ہے, یا کانسٹینٹینوپل, یا جس کو استنبول کہتے ہیں, بتایا جاتا ہے وہ اس ٹائم پہ کفار کے ہاتھ میں ہوگا. اب ان احادیث میں تھوڑا سا علماء کے بیچ میں اختلاف ہے, لیکن بائی اینڈ لارج میں آپ کو سمرائز کر کے شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ کفار کے ہاتھ میں ہوگا. امام مہدی جو ہے اپنا ایک لشکر سب سے پہلے روانہ کریں گے کہ قسطنطنیہ کو آزاد کیا جائے, اور آزاد ہو بھی جائے گا, قسطنطنیہ آزاد ہوگا, اور اسی طرح سے یکے بعد دیگرے کچھ وکٹریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملنا شروع ہوں گی. اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے, اتنے اچھے ہو جائیں گے جتنے کبھی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں برسائے گا, زمین سے خزانے نکل نکل کے باہر آئیں گے, فروٹس, ویجیٹیشن, کراپس, حتیٰ کہ امام مہدی جو ہیں لوگوں میں پیسے تقسیم کریں گے اور بغیر گنے بانٹیں گے. یعنی کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, کوئی راشن سسٹم نہیں ہے, اتنا مال آ جائے گا مسلمانوں کے پاس کہ وہ بغیر گنے جو آئے گا منہ مانگی چیزیں اس کو عطا کرتے جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی خوشحالی کا دور ہوگا. اچھا, اس دور کے بعد جب حالات بہتر ہوتے جا رہے ہوں گے تو کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال جو ہے وہ اس کا ظہور ہو گیا, دجال کا ظہور ہو گیا. امام مہدی فوراً سے ایک لشکر روانہ کریں گے کہ جس جگہ پہ خبر آئی ہوگی کہ وہاں پہ موجود ہے, امام مہدی وہاں پہ لشکر بھیج دیں گے. جب وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ رومر تھا, یہ سچی خبر نہیں تھی. لیکن جیسے ہی وہ اپنا گارڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ جی یہ رومر تھا, اور اب وہ اپنے ڈیفینسز کو ڈاؤن کر رہے ہیں, اسی وقت دجال کا اصل میں ظہور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دجال جو ہے وہ زمین پر آتا ہے, اور وہ جو فساد برپا کرتا ہے وہ ہمارے سامنے, اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. امام مہدی کی فوجوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ دجال سے لڑنے کے لیے, اور دجال کے جو حواری ہیں ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہو جائے گا. ان کے جھنڈے کالے ہوں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں برف پر بھی رینگ کر جا کے ان کو ملنا ہو تو تم برف پہ رینگ کر جا کے ان کو جوائن کر لینا, کیونکہ یہ بہت ہی بلیسڈ لشکر ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پورے لشکر کے ساتھ ہیں. تو دجال جو ہے بہرحال اس ٹائم پہ آئے گا, 1-2 کیمپینز ہوں گی جہاں پہ امام مہدی اور ان کے جو ساتھی ہیں, ان کا جو لشکر ہے, وہ دجال کے حواریوں کے ساتھ انگیج کریں گے. اور پھر معاملہ یوں ہوگا کہ دماسکس میں, یعنی سیریا میں دماسکس میں ایک مسجد ہے جس کو آج امید مسجد کہا جاتا ہے. اس مسجد کا جو سفید مینار ہے اس کے پاس, اب سچویشن میں چاہتا ہوں آپ امیجن کریں ذرا, دجال آ چکا ہے, زمین میں فساد برپا ہے, اور اس کے جو بھی چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو فتنے وہ لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
امام مہدی اور ان کا لشکر جو ہے وہ کئی دنوں سے سٹرگل کر رہا ہے، دجال کے حواریوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یعنی پراپر جہاد ہو رہا ہے. اچھا کرتے کرتے وہ موو کرتے کرتے خراسان سے نکلے تھے اور وہ بھی ڈمیسکس پہنچ گئے، سیریا پہنچ گئے، اور وہاں پہ امید مسجد جو ہے اس کے باہر اس کا صحن کا ایریا ہے، اس کی پکچرز آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اب وہ اوپن ایئر میں فجر کی نماز کی اذان ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے. اس کے بعد امام مہدی آگے آگے، پیچھے لشکر کھڑا ہوا ہے، اور ایک شخص اقامت دے دیتا ہے. اقامت کا مطلب یہ ہے کہ بس ابھی نماز کھڑے ہونے والی ہے. اب جیسے ہی اقامت کمپلیٹ ہوتی ہے ایک دم سے سب کی توجہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں 2 فرشتے نیچے اتر رہے ہیں. صبح کا وقت ہے، 2 فرشتے نیچے اتر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے ایک فرشتے کے پر پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسرے فرشتے کے پر پہ دوسرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ڈسینڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ لائٹ یلو کلر کے 2 گارمنٹس ہیں، ایک اپر گارمنٹ ایک لوور گارمنٹ. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال جو ہیں لمبے بالوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اور ان کو آپ کو لگے گا دیکھنے میں ایسے کہ جیسے ان کے بال گیلے ہیں، لیکن ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے. ان کے لمبے اور اسٹریٹ بال ہوں گے اور آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے بال گیلے لیکن ہوں گے نہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو آپ سوچیں کہ یہ منظر یہ کہ اقامت ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے تیار تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پہ آتے ہیں تو لوگ ان کو گریٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کئی لوگوں کے ساتھ چہروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اپنا، اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ جو لشکر ہے تمہارا جنت میں ٹھکانہ کہاں ہوگا. اسی دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یعنی تمہارا وہ کیا عالم ہوگا اس دن، تمہارا عالم کیا ہوگا کہ تمہارے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تمہارے بیچ میں تمہارے امام بھی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے. یعنی امیجن کریں وہ کتنا کوئی خوش قسمت لشکر ہوگا کہ جس کے بیچ میں امام مہدی بھی موجود ہیں، جماعت کرانے لگے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری کیفیت اس دن کیا ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس موقع کو پا لے تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام ضرور دینا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام ضرور دینا. اور اب دیکھیں کہ ہوگا یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے کہ یا روح اللہ آپ جو ہے نا جماعت کرائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور ان کو اپنے کندھوں سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، آپ یہاں کے امیر ہیں، آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے، جماعت آپ کروائیں گے. اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری یعنی ریزنز دیے کہ ایسا کیوں ہوگا. ایک وجہ یہ بتائی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئے نبی کے طور پر نہیں آ رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کے طور پہ آ رہے ہیں. وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آ رہے، کوئی نیا قانون نہیں لے کے آ رہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نہ وہ قتل ہوئے تھے پہلے، نہ وہ سولی پر چڑھے تھے، بلکہ رفع، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا تھا. تو اب وہ واپس آ رہے ہیں اس دور میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ اب اپنا بیڑا آگے لے کر جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ قرآن مجید کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ جماعت کو لیڈ کریں. بہرحال جیسی جماعت ہوتی ہے، امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر پریئر میں لیڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا آرڈر آف بزنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ دجال کو مارنے کے لیے آئے ہیں. اچھا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ بائبل میں ہے اور ایون جو قرآن مجید میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایک یعنی سافٹنس کی آپ کو فیلنگ نظر آتی ہے، اور ایک مرسی اور لو اور یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. ایون آپ کرسچن ٹریڈیشن پورا اٹھا کے دیکھیں وہ یہی ہے کہ اف سم ون ہٹس یو ٹرن دی ادر چیک، اور وہ سارا کچھ. لیکن اس دفعہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ ایز اے واریئر آ رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رول جو ہے اس وقت وہ ایک مجاہد کے رول میں آ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ ایک تلوار یا بعض روایات میں ایک نیزہ لے کر ساتھ اتر رہے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلا آرڈر آف بزنس کیا ہے کہ دجال کو جو ہے ختم کرنا ہے. دجال دور سے ان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ فرار ہو جاتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چیز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے، تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں ہی مرنا لکھا ہے، بھاگ کے تو نے کدھر جانا ہے. تو اب وہ فرار ہو رہا ہے اور پھر جا کے وہ فلسطین تک پہنچ جاتا ہے. فلسطین میں لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یعنی یہ جو کیفیت ہے یہ اس طرح کہ وہ ایک آہستہ آہستہ ایک میلٹنگ کے پروسیس سے گزر ہے، لیکن جب وہ اس اینڈ تک پہنچتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو ایک سپیئر کے ساتھ مار دیتے ہیں، اور اس سپیئر پہ سارا خون لگا ہوتا ہے. اور یہ ایک سمبولک چیز اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ جو دجال کے فالوورز تھے، جو دجال کو مانتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ دجال جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہے. اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سٹیب کر دیا ہے، سپیئر سے مار دیا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اس پہ خون لگا ہوا کہ تم جس کو اپنا خدا سمجھتے تھے
وہ تو آج ختم ہو گیا ہے, وہ تو آج تباہ ہو گیا, کیونکہ اگر وہ سمپلی گھل جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو جی وہ کسی اور جگہ پہ چلا گیا یا کہیں فنا ہو گیا اور کچھ ایسا ہو گیا, تو وہ باقاعدہ اسے قتل کرتے ہیں. اور بعض جو ہے نا ان کے محدثین نے کہا کہ اگر وہ اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ ویسے ہی پگھل کے مر جاتا, کیونکہ اس کا وہ جو پگھلنے کا پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا, آہستہ آہستہ وہ ڈکے کر رہا تھا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آتے جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے پگھلنے کا پروسیس جاری تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو قتل کر دیں گے لد کے مقام پر, اس کے بعد جتنے بھی دجال کے حواری ہوں گے جو کفار ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمپلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے مر جائیں گے. یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا سانس کہاں تک ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا. سمپلی وہ اس طرف دیکھیں گے, سانس لیں گے تو یہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی امیجن کریں وہ حالت ہے کہ دجال کو بھی مار دیا ہے اور جو بھی دجال کے فالوورز تھے جو اس کی آرمیز تھی وہ بھی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے سے مر جاتی ہیں. یعنی وہ سانس لیتے ہیں اس ڈائریکشن میں, وہ لوگ مر جاتے ہیں. اس مقام پر جب لد کے مقام پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ایک دم سے آواز آتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کو ریلیز کر دیا گیا. اچھا, اس یاجوج ماجوج کے ریلیز ہونے سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. صلیب کو توڑنا یہ ایک سمبولک چیز ہے, خنزیر کو بھی قتل کرنا ایک سمبولک چیز ہے. یعنی آپ جو نا کراس کو توڑ دیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے تھے کہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک کرسچنز کو میسج ہوگا کہ میں خود کراس توڑ رہا ہوں. اور خنزیر کو مار دینا کہ وہ شریعت جو کہ میں جس کو فالو کرتا تھا تم نے اس شریعت کو کیسے چینج کیا, تو خنزیر بھی قتل ہو جائے گا. تو یہ ایک سمبل ہوگا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ایز اے مسلم آئے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اتنی دیر میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک دم سے خبر آتی ہے کہ ان کو انلیش کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ آپ ان سے لڑائی کرنے کی سخت نہیں رکھتے, آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ کوہ طور پہ چلے جائیں. کوہ طور پہ ایک فورٹ ہے, وہاں پہ جا کے پناہ لیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ابھی ہم یاجوج ماجوج کی فساد کے اوپر بات کریں, تھوڑا سا قرآن مجید میں واپس چلے جائیں. قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ 15ویں پارے میں 16ویں پارے میں کہ ایک قوم تھی جس کے پاس ذوالقرنین جو ایک بہت بڑے آپ کہہ لو کہ لیڈر تھے اور ایک بادشاہ تھے, وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جس قوم کو زبان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یعنی وہ اتنے پریمیٹیو لوگ تھے کہ ذوالقرنین کی آرمی تو بہت بڑی آرمی تھی اور اس میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے, ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے, لیکن جس علاقے میں وہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کر رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں جا پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اتنے پریمیٹیو ہیں کہ ان کا ہیومن انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, تو کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا ان کی. تو بڑی مشکلوں سے وہ اپنی بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض, کہ او ذوالقرنین یقیناً یاجوج ماجوج نے فساد برپا کیا ہوا ہے زمین پہ. اب یہاں پر ذوالقرنین جو بہت بڑی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے, بہت بڑی آرمی کے کمانڈر تھے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, بلکہ جو لوگوں نے تجویز کیا تھا کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر بنا دیں, ذوالقرنین نے اگری کیا کہ ہاں علاج ان کا یہی ہے کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں بیریئر بنایا جائے, کیونکہ ہم ان سے لڑائی کرنے کی سخت نہیں رکھتے. جس طرح اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ آپ بھی جتنے بھی پاورز کے ساتھ نیچے آئے ہیں آپ بھی ان سے لڑائی نہیں کر سکتے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو اسی طرح سے ذوالقرنین نے بھی کہا تھا کہ ہاں لڑائی ہم نہیں کر سکتے, البتہ آتونی زبر الحدید, مجھے لوہا لا کے دو, کاپر لا کے دو. تو ذوالقرنین نے اس ٹائم پہ آپ کہہ لو کہ میٹلرجی جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے, یعنی وہ ایلوائز کو مکس کرنا جانتے تھے. انہوں نے کاپر اور آئرن کو لے کر ایک ایلوائے بنایا جس کی دیوار بنائی گئی, اور انہوں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مجھے نفری چاہیے تمہاری طرف سے, مجھے لوگ چاہیے. لوگ لیے اور جو یاجوج ماجوج ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بیریئر کریٹ کر دیا, ایک دیوار بنا دی. اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, اور جب وقت مقرر ہوگا تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ دیں گے, اور پھر کیا ہوگا, یہ ہر اونچے پہاڑ سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے. اب یہ جو دیوار کریٹ کی گئی ہے, بعض علماء اور محدثین نے جس طرح ابن کثیر نے اور امام الاسقلانی نے یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں کہیں پہ ہے, واللہ عالم, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اور صحابہ میں سے بھی ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کے یہ باقاعدہ دیوار دیکھی تھی, اور جب وہ دیکھ کر واپس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آج ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے, تو آپ نے کہا اس کا رنگ کیا ہے, کس طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سٹرائپس والی دیوار ہے, اس پہ سٹرائپس ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے صحیح کہا. اب یہ دیوار اس وقت کہاں ہے واللہ عالم, لیکن اس کے پیچھے کوئی پہاڑوں کے پیچھے ان یاجوج ماجوج کو ٹریپ کر دیا گیا. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد اتنی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اے آدم
اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو جنت اور کچھ کو جہنم کے لیے مختص کر دو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ کتنے لوگ؟ تو کہا جائے گا کہ 999 جو ہیں وہ جہنم میں اور 1 جنت میں. یعنی ہر 1000 کے پیچھے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور 1 جنت میں جا رہے ہیں. صحابہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب ہمارا کیا چانس بچے گا پھر؟ اگر 999 یعنی ہر گروپ میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں 1 جنت میں جا رہا ہے تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پہ پریشان مت ہو، یہ جو 999 ہیں یہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں، اور وہ جو 1 ہوگا وہ ایکچولی نبی کا امتی ہوگا. تو آپ سوچیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ شیئر نمبر کتنا زیادہ ہے، ان کا تعداد میں ہی کتنے زیادہ ہیں. اچھا، یہاں پہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ متس اور لیجنڈز کو بسٹ کرنا بھی ضروری ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی یاجوج ماجوج بہت بڑے بڑے دیو کی طرح ہوں گے، ایسا نہیں ہے. یا پھر یہ کہا کہ یاجوج ماجوج چھوٹے چھوٹے سے بونے ہوں گے، وہ بونے بھی نہیں ہیں. یا یہ کہا کہ ان کے کان بہت لمبے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. یا ان کے سر پہ سینگ ہوں گے، ایسا بھی کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ وہ ابن آدم میں سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ وہ دیوار توڑنا ہی چاہ رہے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ دیوار کو پھلانگ لیتے ہیں. جن پہاڑوں کے بیچ میں وہ دیوار ہے، واللہ عالم ان پہاڑوں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل بہت لو ٹیمپریچر ہے، برفیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی اٹس امپاسبل کہ لوگ اس کو اسکیل کر کے اوپر سے آ جائیں. بہت اونچے پہاڑ ہیں، جو بھی معاملہ ہے، یا ٹرین اتنی ڈیفیکلٹ ہے، یا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو پار کرنے کی، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی ہے اس دیوار کو ہی توڑنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز یاجوج ماجوج جو ہے وہ آ کے اس دیوار کو توڑتے ہیں، ایک سوراخ کر دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی آپ گھر چلو سارے. جب گھر جاتے ہیں اگلے دن دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ جو ہول تھا وہ دوبارہ کور ہو چکا ہوتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہوتا ہے. تو پھر وہ دوبارہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو بھائی کل آ کے دوبارہ کرتے ہیں، اور پھر آتے ہیں تو کل اگلے دن اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ہوتا ہے. تو یہ کچھ دیوار کے اندر ایک خاص بات ہے کہ وہ خود بخود ریپیئر بھی ہو رہی ہے اور ہر دفعہ زیادہ اچھی طرح ریپیئر ہو رہی ہے. لیکن آپ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ کہے گا کہ آج ہم نے جتنا کام کر لیا سو کر لیا، کل انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو یہیں سے کام شروع کریں گے. یہ کلمات کہنے کے بعد جب وہ اگلے دن آئیں گے تو جو سوراخ ہے جہاں تک تھا اتنا ہی ہوا ہوگا، اور پھر وہ اس کو مزید کھولتے جائیں گے اور ہر دفعہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ کھلتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہی دور میں ایک دفعہ اپنے خیمے سے باہر نکلے بڑی پریشانی کے عالم میں، اور آپ نے کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، ہلاک ہو جائیں عرب کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا. آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑتے ہوئے کہا کہ ان کی بربادی ہو جائے عربوں کی کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا. یہ میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت معاملہ ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نہ صرف بنی آدم ہے بلکہ ان کے اندر ایک ہائرارکی بھی ہے، ان کے اندر ایک سٹرکچر بھی ہے، کیونکہ ان کا ایک لیڈر ہے اور وہ ہر روز کہتا ہے کہ بس آج جو کام ہو گیا کل آپ دوبارہ واپس آئیں گے. اور پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا ہتھیار کون سے ہیں ان کے پاس. تو یہ جب نکلیں گے وہاں پہ تو ہر چیز کھا پی جائیں گے. جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، دجال ختم ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں، اعلان ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری لے کر کوئی طور پہ چلے گئے. ان دا مین ٹائم یاجوج ماجوج آتے ہیں اور جو ان کے سامنے آتا ہے اس کو کھا پی جاتے ہیں، حتیٰ کہ لیک ٹائبیریس سی آف گیلیلی پہ آتے ہیں اور پوری لیک ٹائبیریس چٹ کر جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب ان کا ایک بندہ وہاں سے ایک لشکر وہاں سے گزرتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو وہ سی آف گیلیلی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا. اور کبھی پانی ہوا کرنے سے مراد ہے کہ شاید کئی سالوں پہلے، حالانکہ ابھی کوئی 15 منٹ پہلے پانی ختم ہوا یہاں سے، کیونکہ ایک لشکر آیا تھا وہ سارا پی کے چلا گیا. تو یہ ان کی ڈیفیسٹیشن ہوگی. زمین کے اندر فساد کرنے کے بعد جانور، چرند پرند، حیوان، انسان، یعنی جہاں تک یہ کھا پی سکیں گے میکسیمم ڈیمیج کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب زمین پہ کمپلیٹ ان کی ڈومیننس ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اپنے تیر کمان لیں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکے میں مبتلا کر دے گا. کس طرح سے کہ وہ جب تیر واپس آئیں گے تو ان پہ خون لگا ہوگا، تو یہ کہیں گے ہم نے زمین کی مخلوق کو بھی کانکر کر لیا اور آسمان کی مخلوق کو بھی کانکر کر لیا. یعنی کہ ہم لوگ ملائکہ وغیرہ سب کو ہم نے ختم کر دیا کہ اب ہماری کمپلیٹ کنٹرول ہے دنیا میں. اسی ٹائم پر یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جب کوئی طور پر ہوں گے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ نیچے وہ اوپر پہاڑ پہ ہیں، نیچے شور شرابہ مچا ہوا ہے، پھر اچانک سے کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد ایک خاموشی سی ہو جائے گی. اب وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ خاموشی کیسی ہے؟ کیا یاجوج ماجوج مر گئے ہیں، یا کیا یہ ہمارے ساتھ کوئی
ڈرامہ کر رہے ہیں, کیا یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے؟ تو ایک بڑا ہی دلیر شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ والنٹیئر کرے گا کہ آپ سب یہیں رکے, فورٹ میں اپنے قلعے میں رہیں, میں جا کر چیک کرتا ہوں, نیچے اترتا ہوں پہاڑ سے اور دیکھتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اور وہ فلی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نیچے اتروں مجھے کھا پی جائیں گے, کیونکہ شاید یہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم مر گئے تاکہ ہم لوگ نیچے اتریں تو ہمیں ہڑپ کر جائیں. تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ نیچے اترے گا, اور جب نیچے اترے گا تو دیکھے گا کہ تمام یاجوج ماجوج مرے ہوئے پڑے ہوئے وہاں پہ, اور اتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی, اتنی ڈیڈ باڈیز, اور ان کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ برداشت سے باہر ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے, اور وہ جو کیڑا جو ہے وہ ایسا ان کے وہ پتہ نہیں کوئی بیکٹیریا ہے, کوئی وائرس ہے, وہ کیا چیز ہے, گردنوں میں ان کے کیڑا پیدا ہوگا جو ان سب کو ختم کر دے گا, جیسے کہ ایک جسم دھڑام سے مر جاتا ہے. یعنی تمام یہ جو اربوں کھربوں یاجوج ماجوج ہیں یہ ایک جسم کی طرح سارے گر کے مر جائیں گے, اور جب مر جائیں گے تو زمین کے اندر وہ ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. یہ شخص جو نیچے اترا ہوگا یہ سب کو اوپر جا کے بتائے گا کہ جی یاجوج ماجوج ختم ہو گئے. ان دا مین ٹائم اوپر سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کے مختلف ایک جگہ جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہوگی وہاں پہ جا کے ان کی باڈیز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا, اور اس رحمت کی بارش سے زمین جو ہے اس کو بالکل صاف کر دیا جائے گا. تو یہ ایک منظر بتایا جا رہا ہے ان واقعات کا جہاں پہ یاجوج ماجوج کا یہ والا معاملہ بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے تو بتایا جاتا ہے, کیونکہ اب تو صلیب بھی ٹوٹ چکا ہے, خنزیر بھی مر چکا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہونا سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہیں, اور یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اس ٹائم پہ آتا ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے, جو کافر تھے وہ تو پہلے ہی مر گئے تھے, اب صرف مومنین رہ گئے ہیں, اور یہ پھر سے مومنین کے لیے بہترین ٹائم ہو جائے گا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو اب آسانی یہ ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال زمین پر رہیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یعنی وہ فوت ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں گے. یہ بہترین ٹائم ہوگا, اور اتنا یہ خوشی کا اور پیس کا ٹائم ہوگا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیر اور اونٹ آپس میں ساتھ گھوما پھرا کریں گے. ٹائیگرز اور کیٹل جو ہیں یعنی چیتے, شیر اور جو آپ کی بھیڑ بکریاں مال مویشی ہے یہ آپس میں ساتھ گھوما کریں گے. بھیڑیے اور بکریاں آپس میں ساتھ پھریں گے, اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلا کریں گے, اور کوئی کسی کو کوئی شر نہیں پہنچائے گا, کوئی کسی کے ساتھ کوئی ہارم نہیں کرے گا. یعنی اتنے پیسفل ٹائمز ہو جائیں گے کیونکہ سارے مومنین ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی. فساد ختم ہو جائے گا, وہ جو انسانوں کی وجہ سے فساد پھیلا تھا وہ فساد ختم ہو گیا. تو یہ خوشحالی کا دور ہوگا, اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے پھر بیت اللہ جائیں گے, اور آتا ہے کہ وہ اپنا حج کرنے کے بعد پھر مدینہ بھی جائیں گے, روزہ رسول پر بھی جائیں گے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بہت ہی خوشحالی کے ہوں گے. اس ٹائم پہ جو بلیورز ان کے ساتھ ہوں گے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹیمنی یہ دی ہے کہ وہ جو لوگ اس ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے ان کے لیے ایک سجدہ جو ہے صرف ایک سجدہ اللہ کی ہاں ایک سجدہ کرنا ان کے لیے یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوگا. یعنی وہ ایک سجدے کے لیے وہ اتنے یعنی اس میں خوشی محسوس کیا کریں گے. تو یہ وہ ہے سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ایک چیز میں فائنلی آپ سے یہاں شیئر کروں گا, وہ یہ ہے کہ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو گئے, اور یقیناً ہو گئے ہیں. شاید اس طرح کی ایڈوانسمنٹ اٹس انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری. یہ ایسا ایک دور ہے کہ جہاں پہ اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے سائڈ پہ کوئی پرندے اڑ رہے ہیں تو وہ پرندے آپ پہ حیران ہوں گے کہ بھئی ہم تو اتنی محنت سے اڑ رہے ہیں, یہ اندر جہاز میں سو رہے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑ بھی رہا ہے اور سو رہا ہے. یہ کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کے پاس. انسان جو ہے وہ جس طرح کوئی جادوئی چیز ہوتی ہے تو ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ پہ ایک اور بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے, نہ صرف بات کر رہا ہے بلکہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے. لائیو فیڈ اس کو مل رہی ہے, اس کی شکل دیکھ رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, اس کے گھر کا وہ پورا کیمرہ گھما رہا ہے, اس کو اپنا گھر دکھا رہا ہے. یعنی ایک بندہ ایک کونے میں ایک دوسرے کونے میں. لگتا ہے کوئی جادوئی, وہ جو بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے اس میں وہ کوئی پیالے میں کسی کو فیوچر نظر آ رہی ہے, وہ چیزیں لگتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایسی مشینیں آ چکی ہیں جو آپ کے انٹرنل آرگنز کو بتا سکتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اور اتنے قسم کے سکینز ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کو بیماری ہے, MRI, CT اسکین, ایکس رے وغیرہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس وائی فائی, انٹرنیٹ اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی, اور ہم چیتے تو نہیں ہیں لیکن چیتے سے تیز ہم لوگ جو ہے نا جا سکتے ہیں
چاہے وہ گاڑی میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو. ہم ویسے شاہین کی طرح ہوا میں اڑ تو نہیں سکتے لیکن ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سے اڑ سکتے ہیں. اسی طرح سے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیر تو نہیں سکتے لیکن کشتیوں اور سب مرینز کے تحت وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ بائی ون گیٹ ون فری ایک پرابلم آتا ہے. اور وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہوں, میں سیلف ریلائنٹ ہو گیا ہوں, مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہے نا, یہ آپ کو ہمبل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انسان اپنی جگہ پر رہو. کوئی بھی چیز جو ہے نا, تم اتنے بھی بڑے فن خواہ نہیں ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں تمہارے سامنے لے کر آئے گا کہ تم بھی حیران ہو جاؤ کہ یہ کہاں سے مخلوق پیدا ہوگی. یہ دابۃ من الارض جو ہے, واللہ عالم یہ بیسٹ کس وقت کہاں ہے, یہ زمین کے اندر سے نکل کے آئے گا اور لوگوں سے بولے گا, جو آج ہم نے آیات پڑھی ہے سورہ نمل میں, کہ یہ وہ نشانیاں جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے, یہ وہ نشانیاں جن کو تم جھٹلاتے ہوتے تھے. تمہیں لگتا تھا تم بہت بڑی چیز ہو, تم نے زمین و آسمان دیکھ لیا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے آج صرف آپ اوشنز کی بات کریں, صرف 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہیں پورے پلانٹ ارتھ پہ, صرف 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اوشنز میں اور کون سی مخلوق رہتی ہے. زمین کی بات کریں, ہمیں نہیں پتا زمین کے اندر کون سی مخلوق ہے. اتنے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہونے کے باوجود ہمیں نہیں پتا. ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا یہ ذوالقرنین اور ان کے پیچھے یہ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں. یہ اربوں خربوں کا لشکر جو ہے ہمیں نہیں پتا کہاں چھپا ہوا ہے اور کہاں سے نکل کے آئے گا. اتنے ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کے بعد بھی, گوگل میپس اور سیٹلائٹ امیجری ہونے کے بعد بھی آج تک ہمیں نہیں پتا دجال کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کس آئلینڈ پہ چھپا ہوا ہے اور کون سی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل شیلٹر کیا ہوا ہے اور کہاں سے یہ چیزیں ہوں گی. لیکن جب ہوں گی تو لگ پتہ جائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں بھی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اور اگر آج آپ ایمان نہ لائے تو اس دن ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تب تو مصیبت سامنے آ گئی نا. اب ایک بندہ دجال کو سامنے دیکھ رہا ہے, یاجوج ماجوج کو سامنے دیکھ رہا ہے, کہتا ہے چلو اب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اب فائدہ نہیں ہوگا, وہ جو فائدہ ہونا تھا وہ اس سے پہلے. تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے, اور خدا کی قسم یہ وقت آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے, خدا کی قسم یہ وقت آئے گا, امام المہدی نے بھی آنا ہے, دجال نے بھی آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے, یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے, دابۃ من الارض نے بھی آنا ہے, اور سورج نے بھی دوسرے سائڈ سے نکلنا ہے. لیکن اس ٹائم پہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں. ایمان لانا ہے تو آج لانا ہے, آج ایمان کی حفاظت کرنی ہے, آج اپنے گھروں میں دین کی بات عام کرنی ہے, آج اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے چیزوں کے بارے میں. یہ وہ اصل ہیروز اور ولنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ مارول اور ڈی سی اور باقی چیزوں کے اندر گم ہو جائیں اور کہیں جی یہ فلانا ہوتا ہے اور فلانا ہوتا ہے. اصل چیزیں پڑھنے والی یہ ہیں, کیونکہ یہ وہ سٹوری ہے جو ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.